ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 دا فاسٹنگ پرسن وین ہی بریکس ہز فاسٹ، روزے دار جب کہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعاز جو ہے وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ ہیں، آخرہ ریلیٹڈ ہے، اور دنیا بھی ظاہر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو۔ دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اینڈ دا سپلیکیشن آف دی اوپریسڈ پرسن، مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when they enter it it will be closed and no one else will go through it۔ تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1 جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے۔ یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہے، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے۔ تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی، اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے، گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے۔ بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں۔ پھر اٹ از دی منتھ آف دعا، بہت امپورٹنٹ ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، تمہارا رب شرم والا ہے، جینرس ہے، اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں، یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے۔ تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے، اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا۔ تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا، کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا، اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو یہ کنٹرول، سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں، اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو، کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا، رمضان میں بھی میں نے چھوڑا۔ تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے، کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے، رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر، کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی۔ اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو، لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں، شہوت پہ بڑے اثرات ہیں۔ تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، جو تقوی، جو حیا، جو اسٹرینتھ، جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا، اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا۔ نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی،
تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں, خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں. گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں, لیکن یہ کہ بد نظری, کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے, کوئی غلط الفاظ ادا کر دے, گالم گلوچ کر لے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا. صحیح حدیث ہے ابن حبان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وہ شخص بالکل نہیں پسند کہ جو روڈ ہے, بدتمیز ہے اور گلٹن ہے. گلٹن کا مطلب بہت زیادہ کھانے والا ہے, اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. وہ شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں کرنا, شاؤٹنگ کرنا مارکیٹ پلیس میں. شاؤٹنگ ویسے ہی ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو گھروں میں نرمی سے بات کرنی چاہیے, شاؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اونچی آواز نہیں اختیار کرنی چاہیے, اور اونچے اونچے ہنسنا نہیں چاہیے. اوچھی حرکتیں یہ پسند نہیں فرمائی گئی. بری عادات کو کی لسٹ بنائی جائے, 3 بری عادات. جھوٹ بولتا ہوں, اوکے, اس کی لسٹ بن گئی. جھوٹ بہت بولنا, روڈ بیہیویئر, روڈ ہے, ماں باپ کے ساتھ روڈ ہے, دوستوں کے ساتھ روڈ ہے, بیہیویئرل ایشوز ہیں, بیہیویئرل پرابلمز ہیں, وہ لسٹ بن گئی, ٹھیک ہے. تیسری کوئی اور لسٹ بن گئی, کوئی گناہ کا عمل ہے, جی یہ بری عادت چھوڑنی, ڈیلی رات نیٹ فلکس دیکھ کے سوتا ہوں, اس عادت کی لسٹ بنا لی کہ نہیں اب قرآن پڑھ کے سونا ہے, ریپلیس کرنا ہے اس ہیبٹ کو, بری عادت ہے. فیس بک بہت یوز کرتا ہوں, بری عادت ہے, اس کی لسٹ بن گئی. تو یہ اس کے اپوزٹ آپ نے رمضان میں کرنا ہے, پورا 1 مہینہ لسٹ, یہ پورا آپ کو بیہیویئرل میکانزم ہے. تو یہ منتھ میں گول بنائیں کہ کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے, میں نے کوئی زکوٰۃ کے مسائل پہ کتاب پڑھ لیں. کتنی کتابیں دارالسلام میں بھری ہوئی ہے کتابوں سے پوری. آپ kalamullah.com, میں نے آپ کو ایک ریفر کیا, islamhouse.net ویب سائٹ ہے, kitabusunnat.com, وہاں اردو کتب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اگر کسی کو آن لائن پڑھنے کا شوق ہے, کوئی نہ کوئی کتابیں 3-4 ایسی رکھیں جن کا مطالعہ کریں. ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں, حدیث کا مجموعہ ہے بڑا زبردست ریاض الصالحین, اس میں زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ اس کا ایک مجموعہ ہے. یہ اعمال کی لسٹ بنانا رمضان میں بہت ضروری ہے, تاکہ ہم کل کو جب رمضان سے نکلیں تو کچھ نالج کے ساتھ نکلیں, کچھ اچیو کیا ہو ہم نے, سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور چیزیں بھی اچیو کی ہوں, ٹھیک ہے. قرآن مجید کیا چیپٹر 57 ورس 16, کیا وقت نہیں آ گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا دل افیکٹ ہو اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈر سے, نہ کہ وہ ایسے بن جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے کتاب کا فائدہ نہیں اٹھایا, ان کے لیے ٹرم پرولونگ کی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے. تو جب ہم رمضان سے نکلیں تو میک شور ہمارے دل نرم ہیں, لیکن وہ کب نرم ہوں گے؟ جب ہم رمضان کا وہ مقصد اچیو کریں گے جو مقصد رمضان ہمیں دینے آیا ہے, اور جب ہم قرآن مجید سے اٹیچ ہوں گے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ سے اٹیچ ہوں گے. اسی لیے ابھی سے اپنی نمازیں لمبی کرنی شروع کر دیں, اذکار ابھی سے شروع کر دیں, 12 سنتیں ابھی سے لے آئیں, قرآن ڈیلی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں, مختلف صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں, دعائیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں, تاکہ آپ اپنی روٹین ابھی سے ایڈجسٹ کر لیں اور رمضان میں نہ ایڈجسٹ کرتے پھریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.